وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی، یعنی یہود مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، تہتدو، تو ہدایت پر آ جاؤ گے، ہدایت کو پالو گے۔ اور عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہودیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دو۔ اور عیسائیت کا مطلب کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، یہ تھا ان کا مطلب۔ تو ارشاد فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہرگز نہیں بلکہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کے پیروکار ہیں، حنیفہ، جو بالکل سیدھے راہ پر تھے۔ اور حنیفہ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ یکسو تھے، یعنی شرک سے پاک تھے۔ یکسو، ایک جانب رخ کرنے والے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ہر جانب رخ کرنے والے یا مختلف جوانب میں رخ کرنے والے، مطلب مختلف خداؤں کو پوجنے والے، یعنی شرک کے مرتکب۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، جبکہ یہودیت کے اندر بھی شرک موجود تھا اور عیسائیت میں بھی شرک تھا۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رہے تھے، اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رہے تھے۔ قولوا، آپ کہہ دیجئے، آپ سب لوگ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف۔ اسباط جمع ہے سبتن کی، اس کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، وہ اس کا معنی ہے گروہ اور جماعت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی۔ وہ ایسے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سمیت مصر کے اندر منتقل ہو گئے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے سے ہی مصر میں تھے، اور 11 بیٹے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر میں چلے گئے تو وہاں ان حضرات نے رہائش اختیار کر لی۔ تو جب فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے مصر سے، تو ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی وہ ساری حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی، اور وہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو گویا کہ ہر بیٹے کی جو اولاد تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت پہنچ چکی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اسباط کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت تھی، دوسرا دیکھا جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ان کی اولاد میں آنے کے اعتبار سے بھی برکت تھی۔ اب کل انبیاء کرام کتنے ہوئے؟ 1.25 لاکھ، اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ۔ ان انبیاء کرام میں سے 10 ایسے ہیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں،
اور وہ کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلوات والتسلیمات۔ یہ 10 نبی ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہیں، بقیہ سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اب دیکھا کہ کتنی برکت، کہ اولاد زیادہ ہونے کے اعتبار سے بھی برکت، اور انبیاء کرام کے ان کی اولاد میں آنے کی اعتبار سے بھی ایک برکت ہے، اس لیے ان کی اولاد کے لیے اسباط کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تو کہ ہم ان سب پر ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانے اس کو نہ مانے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اللہ کے تابع فرمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو ایمان مجمل ہو، ایمان مفصل ہو، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نبیوں پر، سب رسولوں پر ایمان، اور ان کی طرف جو کچھ اترا ان کے زمانے میں اس سب پر ایمان، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک نبی کو مانو، ایک کو چھوڑو، ایک آیت کو مانو، دوسری کو چھوڑو، یہ ایمان مکمل نہیں ہے، ایسا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو یہودیت کی دعوت دینا، اس میں بھی نبیوں کا انکار، عیسائیت کی دعوت دینا، اس میں بھی نبیوں کا انکار۔ تو فرمایا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں، ایک تو ان کے اندر شرک نہیں تھا، دوسرا ہم ہر نبی کو ماننے والے ہیں، کسی نبی کا، کسی کی شریعت کا ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کے